بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام احباب کو آپ کے اپنے چینل دا مسلم ٹیچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار کے اوپر موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کرنے کے لیے وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کسی خاص موضوع پر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو اس کا آپ نے تذکرہ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں کہانی ایک ایسے بادشاہ کی جس بادشاہ کو تاریخ ان الفاظ میں یاد کرتی ہے کہ وہ بادشاہ جو بسیار خوری کے باعث اپنے انجام کو پہنچا اور جو اتنا زیادہ کھاتا تھا جو کہ کسی بادشاہ کے شایان شان ہرگز نہیں ہوتا، اور اس کی موت بھی ایک ایسی وجہ سے ہوئی جو کہ تاریخ میں بہت زیادہ کامن نہیں ہے، بہت زیادہ عام نہیں ہے۔ ناظرین، پہلے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں اس بادشاہ کے بارے میں، تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ، اس کی ہسٹری کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہم چلیں گے اس بادشاہ کے عجیب و غریب عادات و خصائل کی جانب۔ ناظرین، سلطان محمود بگادہ یا سلطان محمود اول جو کہ 25 مئی سن 1458 میں پیدا ہوا اور 23 نومبر سن 1511 میں اپنے خالق حقیقی کو جا ملا، وہ سلطنت گجرات کا ایک ایسا سلطان تھا جو تاریخ میں بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے، بہت سی جگہوں پہ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ وہ بہت ہی چھوٹی عمر میں اپنے باپ کی جگہ پہ سلطان بنا اور اس کو اس تخت میں بہت جلدی بٹھا دیا گیا۔ اس نے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ پاوا گڑھ اور جونا گڑھ کے جو قلعے ہیں ان کے اوپر جنگ لڑی اور ان کو بہت ہی زبردست قسم کی شکست دینے کے بعد اپنے اختیار میں کیا، اور ان کا نام جو ہے وہ بگادہ اسی لیے پڑا کہ انہوں نے اس جنگ کو جیتا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے چیمپنر کے نام سے ایک جو ہے وہ اپنا کیپٹل بنایا، اور ان کے پورے نام کی اگر بات کی جائے تو ان کا نام تھا ابو فتح ناصر الدین محمود شاہ، اور یہ فتح خان کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے نام کو خود ہی ٹائٹل دے دیا، یعنی اپنے آپ کو خود انہوں نے کہا کہ میرا نام سلطان البحر ہے، مجھے سلطان البحر کہا جائے اور سلطان البر کہا جائے، یعنی کہ زمین اور سمندر دونوں کا شہنشاہ۔ اور یہ جو لفظ بگاتا ہے، اس کا نام جیسے ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ بگاتا جو ہے یہ بگاڑا سے نکلا ہے، اور بگاڑا جو ہے وہ بنیادی طور پہ گجرات کے ایک تاریخی پرندے کو کہا جاتا ہے، اور اس نے جب یہ دو قلعے یعنی پاوا گڑھ اور چمپنر جو ہے ان کو اس نے مطلب ڈسکور کیا، ڈسکور تو خیر کہنا غلط ہوگا، اس نے جو ہے وہ فتح کیا تھا، ان کو کنکر کیا، اور اس کے بعد جب اس نے ان کو فتح کر لیا تو اس کے اپنے ہی جو لوگ تھے انہوں نے اس کو ایک ایسے پرندے، ایسے خونخوار پرندے کا نام دیا جو جہاں بھی بیٹھتا ہے اپنی دھاک جما لیتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی سب سے عجیب و غریب بات جو کہ ہم نے آج آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بادشاہ بہت زیادہ بسیار خور تھا، یعنی کہ یہ بہت زیادہ کھاتا تھا، اور یہ اتنا زیادہ کھاتا تھا کہ بادشاہ جب صبح اٹھتا تو صرف ایک بڑا کپ، جس کو ہم عام روٹین میں آج کل تو کنستر سمجھتے ہیں، اتنے بڑے کپ اس نے اپنے لیے اسپیشل تیار کروائے ہوئے تھے، اور ان کے اندر یہ خالص مکھن ڈال کر اسے کھاتا تھا، خالص شہد ڈال کے اسے پیتا تھا، اور اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اگر کسی بھی حوالے سے اس کو مل جائے، کیا مل جائے، کوئی ایسا ہرن، کوئی ایسا بچھا، کوئی ایسا لیمپ اس کو، یا جنگل کی کوئی بھی ایسی ورائٹی مل جائے جو کہ بڑی ہی نایاب ہو، تو اس کو فوری طور پہ جو ہے بنوا کر کھانا شروع کر دے۔ اور صبح کے وقت یعنی کہ ناشتے میں، جیسے ہم نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ مکھن کے ساتھ دیسی گھی، اور دیسی گھی کے ساتھ 150 تازے کیلے، 150 تازے کیلے، آپ خود سوچیں کہ ان کا کتنا وزن ہوتا ہے، اس کو وہ روزانہ کی بنیادوں پر کھاتا تھا۔ ناظرین، یہ تقریباً کوئی 35-36 کلو گرام فوڈ بنتی ہے جو کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ کھاتا تھا۔ اس سے آپ بادشاہ کی ہیئت اور اس کے وزن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ماشاءاللہ کتنا کھاتے تھے۔ ناظرین، اس بادشاہ نے یہ محسوس کیا، ایک دن اس کو اندازہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے جو لوگ ہیں یعنی کہ میرے یہ درباری، یہ مجھے آنے والے دور میں مجھے زہر دے کر مار دیں گے، اور اس کا یہ نظریہ کافی حد تک درست بھی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو درباری تھے وہ اسے کوئی اتنا خاطر خواہ پسند نہیں کرتے تھے، ان کی وجہ بھی ایک بڑی ویلڈ تھی کہ بادشاہ سلامت جتنا کھاتے تھے، اور بادشاہ سلامت کا جو ان کا مطلب روزانہ کی بنیادوں پہ ان کی جو روٹین تھی وہ اتنی گندی تھی کہ اس کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی شخص سلطنت کے باہر سے ان کی جانب آتا تو وہ عجیب سا گندا امپریشن لے کر واپس جاتا تھا کہ بادشاہ سلامت ہر وقت بیٹھے کھاتے رہتے ہیں، ہر وقت پیتے رہتے ہیں، اور بادشاہ سلامت جو ہیں اتنا زیادہ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ سلامت جب رات کو سوتے تو سونے سے پہلے تقریباً اپنے ارد گرد یعنی بیڈ کی دونوں سائڈ کے اوپر 50 سے 60 سموسے قیمے والے اور گوشت والے
وہ بنوا کے رکھوا لیتے، اور یہ ایسے سموسے ہوتے جن کو ایک خاص طرح کے آئل میں پکایا جاتا تھا کہ ان کی جو گرمائش ہے وہ اندر بڑی دیر تک جو ہے وہ پیوست رہتی تھی، محفوظ رہتی تھی، اور اس طریقے سے ڈھانپ کے رکھا جاتا تھا کہ صبح تک ان سموسوں کی جو گرمائش ہے وہ اگر اس لیول کی نہیں ہے جس طرح وہ بنے تھے تو وہ اتنی زیادہ کم بھی نہیں ہوتی، یعنی ایسے وہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کھائے تو اس کو لگے کہ یہ فریش سموسے ہیں۔ کیونکہ بادشاہ سلامت کی رات کے کسی پہر بھی آنکھ کھل سکتی تھی بھوک کے مارے، بادشاہ اتنا کھاتا تھا۔ تو ناظرین وہاں کے جو لوگ تھے وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے، وقت گزرتا گیا اور ان لوگوں کو لگا کہ ان کی زندگی بادشاہ جو ہے اس کی زندگی سے بہت خراب ہے، بہت گندی ہے، اور وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا بادشاہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اتنے برے نہیں ہیں جتنا برا انہیں بادشاہ مل گیا۔ خیر ناظرین یہ باتیں چلتی رہیں، وقت گزرتا گیا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن پھر یہ سب لوگوں کا جو پیمانہ ہے غم و غصے کا وہ لبریز ہو گیا، اور انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب ہم نے بادشاہ کو زندہ نہیں چھوڑنا، اب ہم نے بادشاہ کو مار دینا ہے۔ بادشاہ کے مخالفین بھی اس پر کمر کس کے بیٹھ گئے، انہوں نے بھی سپانسر کیا ان لوگوں کو جو کہ بادشاہ کے قتل کی سازش اپنا رہے تھے، رجا رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ کے کھانے کے اندر زہر ڈال دیا گیا، لیکن زہر کھانے کے باوجود بادشاہ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، بادشاہ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاری جا رہا ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بادشاہ سلامت زندہ کیسے رہ سکتے ہیں، ہم نے ان کو زہر کھلا دیا ہے، بادشاہ صاحب مر نہیں رہے۔ اب انہوں نے گزارش کی باورچی سے کہ ہم تمہیں اتنا زیادہ مال و زر عطا کریں گے جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں بس یہ بتا دو کہ بادشاہ سلامت مرے کیوں نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی شخص تھا جو کہ اس مسٹری کا جواب دے سکتا تھا کہ زہر ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے لیکن پھر بھی بادشاہ مرا نہیں۔ تو یقیناً اس کی خوراک میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بادشاہ اتنا امیون ہو گیا، اتنی اس کی قوت مدافع ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ زہر اس کو پر اثر ہی نہیں کر رہا۔ تو وہ شخص ایک ہی ہے جو کہ بتا سکتا ہے، اور وہ ہے اس کا باورچی۔ لہٰذا باورچی کے بڑے محنت ترے کیے گئے، خیر باورچی بھی ظاہر ہے پیسہ سب کو خرید لیتا ہے، باورچی بھی بک گیا۔ تو باورچی نے بتایا کہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم بادشاہ تک کبھی اس چیز کی خبر نہیں پہنچنے دو گے کہ میں نے یہ خبر لیک کی ہے تو میں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ تم نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے بادشاہ آج بھی زندہ اور بادشاہ مرا نہیں۔ تو اس نے کہا دیکھو بھی بات بڑی سمپل ہے، سمپلی یہ ہے کہ بادشاہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنی خوراک کے اندر تقریباً ایک خاص مقدار میں یعنی 1 سے 1.5 چمچ زہر ڈلوایا کرتا تھا مجھ سے، خصوصاً مختلف قسم کے، تاکہ بادشاہ کے تھوڑے تھوڑے زہر لیتا رہے، اور ان تھوڑے تھوڑے زہر لینے سے بادشاہ کے اندر امیونٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے، اس کا جسم جو ہے وہ اس کے خلاف مزاحمت ڈیولپ کر لے، اور جب وہ دن آئے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی حوالے سے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کر رہا ہے تو بادشاہ سلامت اس زہر سے بچ جائیں۔ ناظرین یہ ایک ایسی بات تھی جو کہ ان کے لیے بالکل نئی تھی، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں کہ کوئی شخص خود جان بوجھ کر مختلف انواع و اقسام کے زہر کھا رہا ہو، اور صرف اس بات کی وجہ سے کہ وہ اپنی زندگی کھونا نہیں چاہتا، جلدی مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے، بادشاہ کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی زندگی حاصل نہیں کر سکا، 65 برس سے پہلے وہ فوت ہو گیا تھا۔ لیکن ناظرین اس نے یہ جو زندگی گزاری یہ بڑی عجیب و غریب زندگی تھی، جس میں ایک شخص صبح و شام زہر کھا رہا ہے، اور پھر کرتے کرتے وہ وقت آ گیا جب بادشاہ سلامت کے جسم میں زہر اتنا سرایت کر گیا کہ اگر بادشاہ پہنے ہوئے کپڑے اتارتا تو ان کو نہ تو کوئی دھوتا اور نہ ہی کوئی ہاتھ لگا سکتا کہ کپڑوں کے اندر اتنا زہر ہوتا کہ اس کے ہاتھ جل جاتے۔ تو کیا کرتے کہ وہ نیزوں کے اوپر بادشاہ کے کپڑے اٹھاتے اور ان کو لے جا کے فوری طور پہ شاہی آتش دان کے اندر جلا دیا جاتا، تاکہ یہ کپڑے کسی کے ہاتھ نہ لگیں اور کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بادشاہ کے اس شر سے ختم نہ ہو جائے، مر نہ جائے۔ لیکن ناظرین یہ اس طرح معاملہ چلتا رہا، اور آخرکار 1508 کی یہ بات ہے، 1508 میں محمود جو ہے وہ اپنے کیپٹل میں یعنی کہ اپنی سلطنت کی جو ہے وہ دارالحکومت کے اندر ہی موجود تھے، اور 1511 کی دسمبر میں جو ہے وہ ان کی عمر جب 66 برس ہوئی تو بادشاہ 3 مہینے کم 66 برس تو بادشاہ جو ہیں وہ اپنے 54 سالہ جو ان کا 54 سالہ رین تھا، یعنی 54 سالہ جو ان کا دور حکومت تھا وہ پورا کرنے کے بعد وہ مر گئے، اور ان کو سرخیج روزہ جو کہ احمد آباد کے قریب ہے وہاں پر ان کو دفنا دیا گیا، اور خدایگان حلیم جو ہے یہ نام ہے اس جگہ کا جس جگہ پر انہیں دفنایا گیا، اور یہ ٹائٹل بھی انہیں عطا کیا گیا اور وہاں پہ انہیں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین اس کے بعد یہ جو مختلف قسم کے جو لوگ یہاں پہ اٹیک کرتے تھے مختلف وقتوں کے اندر اس علاقے میں، وہ لوگ کبھی بھی اس کے مزار کو نہیں چھیڑتے تھے۔ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اس کے مزار کے اندر اگر کوئی شخص داخل ہو گیا یعنی کہ جہاں پہ اس کی قبر ہے تو کیونکہ لوگ یوں کرتے تھے بعض وقت قبریں کھود کے شہنشاہوں کو نکال کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی
کرتے تھے. تو انہوں نے کہا اگر آپ یہاں پہ اندر انٹر ہو جائیں گے تو زہر ہوا میں اتنا پھیلا ہوا ہے کہ آپ سانس لیتے ہی مر جائیں گے. خیر ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی. ایسی اور زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا نگہبان.